دھند کی سفید چادر نے سب کچھ ڈھانپ لیا. لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کے ڈیرے. موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار تک دھند کی وجہ سے بند. حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M11 کو لاہور سے سیالکوٹ تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. موٹر وے M3 لاہور سے سمندری تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی. ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. موٹر وے کے ساتھ GT روڈ اور رنگ روڈ بھی شدید دھند کی لپیٹ میں. دھند نے فضائی اور زمینی راستوں کو بھی گھیر لیا. لاہور ایئرپورٹ پر حد نگاہ 100 میٹر سے بھی کم رہ گئی. دھند کے باعث 25 سے زائد ملکی اور بین الاقوامی پروازیں منسوخ. مختلف شہروں سے لاہور آنے اور جانے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2 روز تک شدید دھند چھائے رہے گی. الیکشن ہر صورت 8 فروری کو ہوں گے. اس الیکشن میں سلیکشن کا مقابلہ کریں گے. ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں گے. 2013 میں اس سے بھی زیادہ امیدوار نااہل ہوئے تھے. پیپلز پارٹی جیت کر اپنے 10 نکاتی منشور پر عمل کرے گی. ہمارا مقابلہ مہنگائی اور بے روزگاری سے ہے. عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہماری جد و جہد جاری ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو. مئی والوں کے چہروں کو عوام جانتی ہے جن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ملک کے ساتھ ریاست پر حملہ کرنے کا. اب ملک 9 مئی والوں کے نہیں 28 مئی والوں کے حوالے ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. مریم اورنگزیب کا 9 مئی والوں پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ. ATC میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بولی یہ لوگ جیل میں بیٹھ کر بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. پاکستان 9 مئی والوں نے نہیں 28 مئی والوں کے سپورٹ کرنا ہوگا. ہم کسی کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. مریم اورنگزیب اشتعال انگیز گفتگو کے کیس میں عدالت میں پیش. جاوید لطیف کی حاضری معافی کی درخواست دائر. تھانہ گرین ٹاؤن میں مریم اورنگزیب کے خلاف مقدمہ درج ہے. سماعت 20 جنوری تک ملتوی. کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل. درخواست گزار کی کمزور دلیل. اپیلیٹ ٹریبیونل نے مریم نواز کے PP80 سے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے. نواز شریف اور شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل. درخواست گزار شاہد اورنگزئی دوسری بار بھی عدالت کے طلب کرنے پر پیش نہ ہوئے. عدالت نے درخواست گزار کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات پر بحث کرنے کا آخری موقع دے دیا. الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف ریٹ درخواستوں کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل. لارجر بینچ میں شجاعت علی خان، جسٹس علی باقر نشفی، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس فیصل زمان اور جسٹس جواد شامل. لارجر بینچ ریٹ درخواستوں پر 9 جنوری سے سماعت کا آغاز کرے گا. لائٹ جلاؤ تو بجلی نہیں، چولہا جلاؤ تو گیس نہیں. شہری سردیوں میں بھی توانائی کے بحران سے سخت پریشان. مختلف علاقوں میں گیس اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری. شہریوں کو معمولاتی زندگی چلانے میں شدید دشواری. سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہریوں نے لندھے بازار کا رخ کر لیا. جیکٹ، جرسیاں، بوٹ، دستانے اور جرابوں کے اسٹالز پر شہریوں کا رش رہا. شہری لنڈا بازار میں مہنگائی کا شکوہ کرتے دکھائی دیے. کہتے ہیں کہ سستا لنڈا بازار اب سستا نہیں رہا. مہنگائی نے یہاں بھی ڈیرے ڈال لیے. سردی کے ساتھ خوش میوجات کی مانگ میں اضافہ. مہنگے میوجات عوام کی قوت خرید سے باہر ہونے لگے. چلغوزہ 15,000، کاجو 3800 روپے کلو میں فروخت. اخروٹ 1400، بادام 2600 سے 3200 روپے کلو تک دستیاب. شہری کہتے ہیں مہنگے چلغوزے اور کاجو صرف دیکھے ہی جا سکتے ہیں. کورونا کے نئے وائرس کا خطرہ. ملک بھر کے ایئرپورٹس پر کورونا کی اسکریننگ دوبارہ شروع. CAA حکام کا کہنا ہے کہ تمام بین الاقوامی فلائٹس کے 2% مسافروں کی اسکریننگ کے احکامات فوری نافذ العمل ہوں گے. ایئرپورٹس پر دن میں کم سے کم 1 مرتبہ مسافر لاؤنجز میں اسپرے کرنے کی ہدایت.
گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے سرکاری ملازمین ترمیمی آرڈیننس 2023 جاری کر دیا۔ آرڈیننس میں سرکاری ملازمین کی پینشن سے متعلق شق میں ترمیم کی گئی۔ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم کے تحت حکومت اور سرکاری ملازم دونوں پینشن اکاؤنٹ میں حصہ ڈالیں گے۔ گورنر پنجاب نے بطور چانسلر مختلف یونیورسٹیوں کے سنڈیکیٹ ممبرز کی نامزدگیوں کی بھی منظوری دے دی۔ یہاں پہ بینک آف پنجاب کا ایک چھوٹی سی سب برانچ بھی بن گئی ہے اندر، اور اگلے جو آفیسز بن رہے ہیں اس میں نادرا کا بھی آفس بنے گا ساتھ۔ فرسٹ سے اب تک 2,21,000 ای رجسٹریاں ہو بھی چکی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ تمام رشوت والی جو شکایت ہے وہ ختم ہو جائیں گی، تمام شکایت ختم ہو جائیں گی، بیکاز یہ ہر چیز سامنے ہے۔ جائیداد میں 2 نمبری اب نہیں چلے گی۔ ایل ڈی اے پلازا میں ای رجسٹری ماڈل سینٹر کا افتتاح۔ ماڈل سینٹر میں پنجاب بینک کی برانچ قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ای رجسٹری ماڈل سینٹر کا افتتاح کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ای رجسٹری سے رشوت لینے کی شکایات ختم ہو جائیں گی۔ پنجاب میں 11 ای رجسٹری سینٹر بنائے جا رہے ہیں۔ اسکولوں میں چھٹیاں بڑھانے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ نہ قطار نہ انتظار، اب ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید گھر بیٹھے کریں۔ آن لائن سروسز میں ایک اور اضافہ کرتے ہوئے لائسنس کی آن لائن تجدید شروع۔ آن لائن سروسز سے خدمت مراکز اور دیگر ٹریفک دفاتر کے رش میں کمی آئے گی۔ شارجہ ملٹی لیول گریڈ سیپریشن پروجیکٹ میٹرو بس کی توسیع کے ساتھ پارکنگ کے لیے جگہ بھی مختص کرنے کا فیصلہ۔ میٹرو بس شارجہ آنے والے مسافر پارکنگ ایریا میں گاڑیاں اور موٹر سائیکل پارک کر سکیں گے۔ پارکنگ ایریا تعمیر کرنے کے لیے 1,47,00,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ ایل ڈی اے کی جانب سے 15 روز میں پارکنگ ایریا تعمیر کیا جائے گا۔ ریلوے انتظامیہ کی عدم توجہ اور مبینہ غفلت، ریلوے اسٹیشن پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے خراب۔ کیمرے خراب ہونے کے باعث مسافروں کا گمشدہ سامان ملنا بھی مشکل ہو گیا۔ مختلف پلیٹ فارمز پر لگے 47 کیمروں میں سے 36 سے زائد خراب۔ قائم مقام امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی زیر صدارت اجلاس۔ انتخابات کی تیاریوں سے متعلق تبادلہ خیال۔ لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو ہر صورت انتخابات ہونے چاہیے۔ جماعت اسلامی بھرپور انداز میں انتخابی مہم چلا رہی ہے۔ لاہور جم خانہ کے سالانہ انتخابات 2024 کے حتمی نتائج کا اعلان۔ سلمان صدیق گروپ کا پینل ایک بار پھر کامیاب۔ کل 2,468 ووٹ کاسٹ ہوئے جبکہ 21 ووٹ غلط قرار پائے۔ سلمان صدیق 1,471 ووٹ لے کر کامیاب قرار۔ میاں مصباح الرحمان 1,481 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ خاتون امیدوار سمیرہ نذیر صدیقی 1,344 ووٹوں کے ساتھ کامیاب قرار پائیں۔ لاہور نیوز۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 13 جنوری کو ہوں گے۔ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ لاہور بار کی مختلف 9 نشستوں پر 36 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ صدر کی نشست کے لیے ادیب اسلم، خرم رفیق شاد اور منیر حسین میں مقابلہ۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے 26ویں کانوکیشن کی تقریبات جاری۔ دوسرے مرحلے میں 2 شعبوں کے مزید 480 طلباء کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم کی مشیر ڈاکٹر سیدہ عارفہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ سیاستدانوں کو اکنامک ڈیولپمنٹ کی بجائے سوشل ڈیولپمنٹ پر توجہ دینی چاہیے۔ دنیا میں قرض مانگنے والے کی کوئی عزت نہیں۔